ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ محترم و معزز بزرگوں اور دوستوں، اس سے پہلے دو مجلسوں میں اس دور کی بعض مروجہ ناجائز کاروبار کی صورتیں اس کے اوپر گفتگو کی گئی تھی، اور ہمارے دور میں کاروبار کرنے کی جو بہت سی ناجائز صورتیں رائج ہیں اس پر روشنی ڈالی گئی تھی، اور اس سے پہلے یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہے حلال روزی کمانا اور حرام سے اجتناب کرنا۔ حرام رزق اور حرام لقمے کی نحوست اور قباحت بہت زیادہ ہے۔ احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جس جسم کے اندر حرام لقمہ چلا جائے اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے فضائل اعمال میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ مستجاب الدعوات لوگوں کی ایک جماعت تھی۔ مستجاب الدعا کہتے ہیں جن لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے، تو ایسے لوگوں کی ایک جماعت تھی بزرگوں کی۔ جب بھی کوئی ظالم حکمراں مسلط ہوتا وہ لوگ اس کے خلاف دعا کرتے، بد دعا کرتے اور وہ ہلاک ہو جایا کرتے۔ جب حجاج بن یوسف ثقفی ظالم اس امت پر مسلط ہوا اور حاکم بنا تو اس نے سب سے پہلے ان لوگوں کی دعوت کی جو مستجاب الدعوات تھے، جن لوگوں کی دعا قبول ہوتی تھی، ان لوگوں کی دعوت کی اور ان کو حرام غذا کھلائی، اور اس کے بعد کہا کہ اب میں ان لوگوں سے مطمئن ہوں، اب مجھے اس بات سے اطمینان ہے کہ ان لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ میں نے ان کے پیٹ میں حرام لقمہ داخل کر دیا۔ اس لیے آدمی کو کمانے کے ساتھ ساتھ حتی الامکان اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ میری کمائی 100% حلال ہو۔ 100 روپے میں 1 روپیہ بھی اگر حرام ہوگا تو اپنے نحوست ڈال کر رہے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں من اشترى ثوبا ب10 دراهم وفيه درهم حرام، اگر کوئی شخص 10 روپیے میں کوئی کپڑا خریدے اور اس میں صرف 1 روپیہ اس کا حرام ہو تو لم يقبل الله له صلاة ما دام علیہ، جب تک وہ کپڑا جسم پر رہے گا تب تک اللہ رب العزت اس کی نماز قبول نہیں فرمائیں گے۔ اس طرح کی اور کئی روایتیں ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی کہ آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو مستجاب الدعا بنا دیں۔ حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ تلیت هذه الآیۃ عند رسول اللہ یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں یہ آیت پڑھی گئی کہ اے لوگوں زمین میں سے حلال رزق کھاؤ۔ تو حضرت سعد بن وقاص کھڑے ہوئے اور کہا ادعو اللہ ان یجعلنی مستجاب الدعوت، اے اللہ کے رسول میرے لیے دعا کر دیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مستجاب الدعا بنا دے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطب مطعمک، تو آپ نے فرمایا کہ اے سعد اپنے کھانے کو حلال کر لو، اپنی غذا کو حلال کر لو، تکن مستجاب الدعوت، تو تم مستجاب الدعا ہو جاؤ گے، تمہاری دعائیں قبول ہوگی۔
اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کے ارشاد فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ان العبد لیقذف اللقمۃ الحرام فی جوفہ ما یتقبل اللہ عمل 40 یوما، اگر بندہ اپنے جسم میں حرام لقمہ ڈالتا ہے، اپنے منہ میں حرام لقمہ ڈالتا ہے تو اس کی 40 دن تک کے کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ وَأَيُّمَا عَبْدٍ نَبَتَ لَحْمُهُ مِنَ السُّحْتِ وَالرِّبَا، اور وہ بندہ جس کا جسم حرام اور سود وغیرہ کی کمائی سے پلا بڑا ہو، وَالنَّارُ أَوْلَىٰ بِهِ، اس کے لیے جہنم ہی بہتر ہے۔ ایسی کئی روایتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اس دور کی مروجہ ناجائز صورتوں میں کاروبار کی جو بہت ساری صورتیں رائج ہیں، جس کو ہم لوگ آن لائن مارکیٹنگ اور کمپنی سے جوائنٹ ہو کر کمانا کہتے ہیں، اس میں ایک کمپنی ہے جیونا اسکیم کمپنی۔ اس کی شکل یہ ہے، بہت سے نوجوان اس کے اندر جڑے ہوئے ہیں۔ اس کی شکل یہ ہوتی ہے کہ آدمی 3500 روپیہ دے کر کے اس کا ممبر بننا ہوتا ہے۔ آپ 3500 روپیہ جمع کر کے اس کا ممبر بنیں گے، اس کے بدلے آپ کو کچھ ملے گا نہیں، صرف وہ ممبر بننے کی فیس ہے۔ اور اس کے بعد آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اس کے اندر مزید لوگوں کو جوائن کریں گے۔ آپ نے اگر 2 لوگوں کو اس کے اندر شامل کیا تو ایک آدمی کے پیچھے کمپنی آپ کو 600 روپیہ دے گی، گویا کہ 2 لوگ کو جوائن کیے تو کمپنی 1200 روپیہ آپ کو دے گی، اور 2 لوگوں کو جوائن کریں گے تو ایسے ہر آدمی کے پیچھے آپ کو 6 سے 6 روپیہ دے گی، اور وہ جن لوگوں کو آگے کمپنی کے اندر شامل کریں گے ہر فرد کے بدلے آپ کو 600 روپیہ ملے گا۔ یہ اس کی صورت ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہم نے دیا اس کو 3500 روپیے، اور وہ نہ جانے ہم کو کہاں تک 600 روپیہ دے گی۔ یہ سود اور قمار کی شکل ہے، سود اور جوا کی شکل ہے، بالکل درست نہیں ہے، ناجائز ہے۔ اس لیے ایسی کسی بھی کمپنی کے اندر شریک ہونا ہمارے لیے درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو ناجائز طریقے کاروبار کے رائج ہیں، اس میں ایک بڑی بڑی کمپنیاں ہوتی ہیں جو لوگوں سے اس طرح مطالبہ کرتی ہیں کہ کمپنی میں گاہک لے جا کر کے دیں، ہم کمپنی میں کسٹمر دیں گے، کسی کو لے کر جائیں گے، جوائن کریں گے تو ہم کو اس کا کمیشن ملے گا۔ ہم نے اس میں کچھ پیسے نہیں لگائے، لیکن ہم اگر کسی کو اس میں جوائن کرتے ہیں تو اس کو ہم کو کمیشن دیتے ہیں، جس کو ہم لوگ اپنی زبان میں دلالی کہتے ہیں۔ جس طرح سے زمین کی خرید و فروخت اور دیگر کاروبار کے اندر دلالی کی اجرت ہوتی ہے، ویسے بڑی بڑی کمپنیاں اس طرح سے اپنی مصنوعات کی تشہیر کرتی ہیں، اس کا اعلان کرتی ہیں، اور لوگ اس کمپنی سے دوسرے لوگوں کو جوائن کرتے ہیں، تو بیچ میں جو دلالی کرنے والے ہیں، ایجنٹ ہیں، ان کو کمپنی کمیشن دیتی ہے۔ لیکن اس میں ایک بڑی شرط یہ ہوتی ہے کہ وہ جو ایجنٹ ہے اس کو کمپنی سے کوئی نہ کوئی سامان خریدنا پڑے گا، جب وہ سامان خریدے گا تب کمپنی اس کو کمیشن دے گی۔ اس کا حکم سمجھنے کے لیے ہم کو یہ جاننا چاہیے کہ دلالی کی کیا تفصیل ہے۔ عام طور سے بہت سے لوگ دلالی کی اجرت کو بالکل ناجائز اور حرام سمجھتے ہیں۔ اس میں تفصیل یہ ہے، دلالی کی اجرت جائز ہے، لیکن جبکہ سچ بول کر معاملے کو واضح کر کے کیا جائے۔ عام طور سے جو لوگ دلالی کرتے ہیں، خریدنے والے کو بیچنے والے سے ملاتے ہیں، اس کا اصل کام یہی ہوتا ہے۔ جو ایجنٹ ہوتا ہے، بیچ میں جو آدمی ہوتا ہے، وہ خریدنے والے کو بیچنے والے سے ملاتا ہے، بیچنے والے کی زمین اور کوئی مال فروخت کرواتا ہے، تو دونوں طرف سے وہ کچھ نہ کچھ اجرت لیتا ہے۔ مثال کے طور پر مجھے اپنی زمین بیچنا ہے، اب ایک آدمی خریدار کو میرے پاس لے کر کے آئے گا، تو جو بیچ والا آدمی جس نے لے کر کے آیا ہے وہ اس سے بھی اجرت لیتا ہے اور مجھ سے بھی لیتا ہے، درست ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ واضح کر دے کہ زمین کی قیمت اتنی ہے اور اوپر کا اتنی میری اجرت ہے۔ مثال کے طور پر وہ 2.5 لاکھ روپے کی زمین ہے، تو آپ اس کو اگر یہ بولیں گے کہ زمین کی قیمت 2,60,000 ہے،
اگر جو 10,000 آپ کا اپنا رہے گا لیکن آپ اس سے واضح نہیں کی، آپ کیا بولے زمین کی قیمت 2,60,000، یہ ناجائز ہے۔ آپ واضح کر دیں کہ زمین کی قیمت 2.5 لاکھ روپے ہے، مزید 10,000 میری اپنی اجرت ہے، میرا اپنا محنتانہ ہے۔ اس طرح معاملہ واضح اور صاف کر کے کریں گے تو اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ گاڑی ڈرائیور ہے، کوئی شخص اس کے پاس سوار کو لے کر کے جاتا ہے، گاڑی جو لوگ کرتے ہیں اس کو ڈرائیور سے ملا دیا، ان کی اپنی بات ہوئی رہتی ہے کہ میں جب کسی کو لے کر کے آؤں گا تو مجھ کو اتنا چاہیے۔ مثال کے طور پر وہ گاڑی بک کی ہے 5,000 روپئے میں، حالانکہ حقیقت میں اس کا کرایہ 4,500 روپیہ ہے، تو آپ کو یہ بات واضح کرنا پڑے گی کہ گاڑی کا کرایہ 4,500 ہے، مزید اوپر کا 500 میری اجرت ہے۔ کوئی خرابی کی بات نہیں ہے، آپ محنت کیے ہیں تو جائز ہے، لیکن جھوٹ بولنا درست نہیں کہ اس کی قیمت اتنی ہے۔ اس طرح سے معاملے کو واضح کر کے اگر دلالی کی جائے تو اس کی اجرت بالکل درست اور جائز ہے۔ لیکن یہ جو کمپنی کی شکل بتلائی گئی، اس میں وہ لوگ ایک شرط رکھتے ہیں کہ ہم آپ کو کمیشن اس وقت دیں گے جب کہ اس میں سے کوئی چیز خریدو، یہ شرط فاسد ہے، اس کی وجہ سے وہ معاملہ درست نہیں ہوتا ہے، ناجائز ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے مروجہ کاروبار کی صورتوں کے اندر ایک صورت چیک کو کمی زیادتی کے ساتھ فروخت کرنا۔ آدمی کے پاس چیک ہوتا ہے، جو لوگ بڑے بڑے پیمانے پر تجارت کرتے ہیں، کبھی کبھی وہ لوگ نقد رقم کے بجائے چیک کے ذریعے سے اپنا لین دین کرتے ہیں، معاملہ کرتے ہیں۔ اب آپ کے پاس چیک ہے، آپ کو پیسہ چاہیے ابھی فوراً، تو عام طور سے اس کو اس طرح کرتے ہیں کہ کسی کو چیک دیتے ہیں اور وہ چیک اگر 1,00,000 روپئے کا ہے تو آپ کو اس کے بدلے 90,000 دے گا یا اور کچھ کم زیادہ کر کے دیں گے۔ یہ درست نہیں ہے۔ اس سے پہلے بتایا گیا تھا کہ سود ہے، اگر کمی بیشی کے ساتھ ہم لوگ اس طرح سے معاملہ کرتے ہیں چیک کے ذریعے سے تو یہ بھی سود ہے اور ناجائز ہے۔ اسی طریقے سے مروجہ تجارت اور کاروبار کی ناجائز صورتوں میں ایک صورت لاٹری کی صورت ہوتی ہے۔ مارکیٹ کے اندر، بازار کے اندر ٹکٹ فروخت ہوتے ہیں، آپ 250 روپئے کا 300 روپئے کا ٹکٹ لیں گے، بعد میں آپ مارکیٹ میں جا کر کے اس ٹکٹ کو فروخت کریں گے، آپ کو پتہ نہیں کہ اس میں کیا نکلے گا، وہ خالی بھی نکل سکتا ہے اور اس میں 1,00,000 2,00,000 روپئے کا سامان بھی نکل سکتا ہے، پیسے بھی نکل سکتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ قمار ہے، قمار اور جوا کہتے ہیں اپنے پیسے کو خطرے پر لگانا۔ آپ جب 200-250 روپئے کا ٹکٹ لیے اس وقت آپ کو پتہ نہیں کہ اس میں آپ کو کیا ملے گا، آپ کو خالی ہاتھ بھی لوٹنا پڑ سکتا ہے اور بہت سارا بھی مل سکتا ہے، اسی کو کہتے ہیں قمار اور جوا۔ یہ بھی ناجائز ہے، درست نہیں، کسی بھی طرح کی لاٹری ہو وہ ناجائز ہے، درست نہیں ہے۔ ایک صورت یہ ہوتی ہے، کبھی کبھی ہم کوئی سامان خریدتے ہیں تو دکاندار بیچنے والا ہم کو کوپن دیتا ہے، جیسے بھی کسی پیٹرول پمپ پر ہو رہا ہے، 200 روپئے کا ہم لوگ تیل بھرائیں گے تو ہم کو ایک کوپن دے گا، اس کے اندر کوئی چیز نکلے گی، پیسہ بھی نکلے گا یا کوئی اور چھوٹی موٹی چیز نکل رہی ہے، یہ درست ہے، ناجائز نہیں ہے، اس لیے کہ ہم 200 روپئے کا تیل خرید لیے، وہ ہمارا 200 روپیہ تیل کے بدلے ہوا، اس نے جو مزید ہم کو دیا وہ اس کی طرف سے انعام ہے۔ تو اگر ہم کوئی سامان خریدتے ہیں اس پر ہم کو کوئی فری دیتا ہے، کوئی کوپن دے یا کوئی اور چیز دے، تو یہ درست ہے، جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اس طرح سے اور بہت سی کمپنیاں جائز اور ناجائز طریقے سے کاروبار کرتی ہیں، اس لیے ہم کو کسی بھی کام کے اندر شریک ہونے سے پہلے اس کا حکم اچھی طرح معلوم کر لینا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک چیز ہے قسط پر خرید و فروخت کرنا، ایک ہوتا ہے نقد خرید و فروخت کرنا اور ایک ہوتا ہے ادھار پر قسط والی پر کوئی سامان لینا اور بیچنا یا خریدنا۔ عام طور سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ قسط پر گاڑی خریدنا ہے یا قسط پر اور کوئی چیز خریدنا ہے، گھر خریدنا ہے تو کر سکتے یا نہیں کر سکتے؟ یہ سمجھیے اس کی دو صورتیں ہیں، ایک صورت ناجائز اور ایک صورت جائز ہے۔ قسط پر کسی بھی چیز کو خریدتے ہیں، قسط پر خریدنے کا مطلب ہوتا ہے ادھار خریدنا، اس لیے کہ آپ ادھار رقم ایک ساتھ پوری ادا کریں یا ہر ہفتے ہر مہینے سے، وہ ادھاری ہے۔ تو ایک چیز کی قیمت، مثال کے طور پر آپ ایک گاڑی خریدنے کے لیے گئے، آپ سے کہا گیا کہ اس گاڑی کی قیمت 1,00,000 روپیہ ہے، 1,00,000 روپیہ گاڑی کی قیمت ہے،
اگر آپ ابھی پیسہ دیں گے تو 1 لاکھ دینا پڑے گا، اور اگر 1 سال کے بعد دیں گے تو آپ کو 1,10,000 روپیہ دینا پڑے گا۔ اس میں گاڑی کی قیمت 1 لاکھ ہوئی ابھی بھی، اور 1 سال کے بعد پیسہ دیں گے تب بھی گاڑی کی قیمت 1 لاکھ ہے، لیکن آپ کو مزید 10,000 روپیہ بڑھا کر جو دینا ہے یہ سود شمار ہوتا ہے، یہ نہیں کر سکتے۔ خالی اگر اسی کو ہم اس طرح سے الفاظ بولیں گے کہ گاڑی کی قیمت ہی ادھار دینے کی صورت میں 1,10,000 ہے، 1 سال کے بعد اگر آپ پیسہ دیں گے تو گاڑی کی قیمت 1,10,000 ہے، گویا کہ آپ دو الگ الگ قیمت طے کر دیں، گاڑی کی نقد قیمت 1 لاکھ ہے اور گاڑی کی ادھار قیمت 1,10,000 ہے، دونوں کے اندر بہت معمولی فرق ہے۔ پہلی صورت میں یہ ہے کہ گاڑی کی قیمت آپ 1 لاکھ ٹھہرائیں، پھر آپ اگر بعد میں دیں گے تو بعد میں دینے کی وجہ سے آپ کو 10,000 روپیہ بڑھا کر دینا پڑ رہا ہے، تو آپ گاڑی کی قیمت ہی وہ طے کریں جو آپ کو بعد میں ادا کرنا ہے، 1 سال کے بعد یا 2 سال کے بعد جو آپ کو قیمت ادا کرنی ہے آپ کہیں گے یہی قیمت ہے۔ کسی چیز کی نقد قیمت الگ ہو اور ادھار الگ ہو، شریعت میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، الگ الگ قیمت رہ سکتی ہے۔ آپ اپنا سامان بیچ رہے ہیں، نقد 1 لاکھ کا بیچیں، ادھار میں 1.5 لاکھ کا بیچیں، شریعت نے آپ کو اختیار دیا، لیکن طریقہ یہ اختیار کریں کہ ادھار دینے کی صورت میں جو رقم آپ کو بعد میں ادا کرنا ہے آپ اسی کو قیمت قرار دیں گے کہ یہی اس کی قیمت ہے۔ یا اپنا خریدنے والے بھی اس طرح کا کاروبار کرتے ہیں، جو لوگ یار میں خریدتے ہیں وہ اس طرح سے معاملہ کرتے ہیں کہ اگر نقد روپیہ دیں گے، مثلا 1 کوئنٹل مال خریدنا ہے تو نقد میں ہم تم کو 40 روپیہ کلو سے دیں گے، اور اگر دھارے پر لیں گے تو 42 روپیہ کلو ہے، تو پہلے ہی یہ معاملہ طے ہو جائے کہ نقد لینے میں اتنے روپیہ کلو ہے اور ادھار لینے میں اتنے روپیہ کلو ہے، دونوں کی الگ الگ قیمت طے کر لی۔ پہلے مرحلے میں جس وقت آپ خرید و فروخت کرنے جا رہے ہیں اس وقت قیمت طے ہو جائے کہ ادھار خریدنے کی صورت میں اتنی قیمت اس کی ہوگی، اب وہ آپ کا معاملہ طے ہو گیا، اس طرح کر سکتے ہیں۔ لیکن خرابی اس میں یہ ہوتی ہے کہ اگر اس مدت تک رقم ادا نہیں کر پائے تو بعد میں اس میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، وہ درست نہیں ہے۔ قسط واری پر اگر آپ خرید رہے ہیں اور آپ نے پہلے مرحلے میں قیمت طے کر لی کہ قسط پر یہ سامان اتنے روپے کا ہے، آپ لے سکتے ہیں، لیکن لازم یہ ہے کہ اگر اس مدت تک مثلا 1 سال کی مدت طے ہوئی ہے، اگر اس میں قیمت ادا نہیں کر پائے تو آگے رقم بڑھنا نہیں چاہیے۔ اگر آگے مدت تک رقم ادا نہ کرنے کی صورت میں قیمت بڑھ جاتی ہے، مزید پیسہ بھرنا پڑتا ہے، تو وہ سود ہوگا۔ اس لیے اگر ہم لوگ کمپنی کے ذریعے یا بینک کے ذریعے سے شو روم سے ہم لوگ اس طرح سے قسط پر معاملہ کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ مدت ختم ہونے کے بعد اگر ہم مدت تک نہیں بھر پائے تو قیمت بڑھ جائے گی، تو ہمارے لیے وہاں سے لینے میں گنجائش ہے، لیکن لازم یہ ہے کہ مدت سے پہلے پہلے آپ قیمت ادا کر دو تاکہ آپ کو سود نہ بھرنا پڑے، تو اس طرح سے قسط پر معاملہ کرنا بھی جائز ہے۔ اسی طریقے سے ملازمت کی بعض جائز اور ناجائز صورتیں ہیں، بینک کی ملازمت ہے، اور اسی طریقے سے انشورنس کمپنیاں جو ہوتی ہیں، ایسی کمپنیاں جہاں پر سودی لین دین سودی کاروبار ہوتا ہے وہاں کی ملازمت ہمارے لیے درست نہیں ہے۔ اگر کوئی وہاں کا ملازم ہے تو اس کو چاہیے کہ وہاں کام کرتا رہے لیکن اپنا دوسرا ذریعہ معاش تلاش کرے۔ شریعت یہ نہیں کہتی کہ بالکلیت ترک کر دے، ہاتھ خالی کر دے۔ اگر ہم بینک میں یا کسی ایسی جگہ پر ملازمت کر رہے ہیں جہاں پر سودی کاروبار ہوتا ہے، سودی لین دین ہوتا ہے، تو ہمارے لیے ملازمت درست نہیں ہے، لیکن شریعت اتنی رخصت دیتی ہے جب تک دوسرا ذریعہ معاش نہیں ملتا اس میں لگے رہو اور دوسرا ذریعہ معاش تلاش کرو، جب تم کو دوسرا ذریعہ معاش مل جاتا ہے تو اس کو ترک کر دو، وہ ملازمت درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ملازمت کرنے والے، دوسروں کے یہاں پر کام کرنے والے 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ شریعت نے اس کو اس طرح کہا کہ اجیر کی 2 قسمیں ہیں، ملازم کو عربی میں اجیر کہتے ہیں، اجیر مانے نوکر، جو بھی کام کرے وہ کسی کے یہاں پر نوکر ہوتا ہے، ملازم ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے اجیر خاص اور ایک ہوتا ہے اجیر مشترک، دونوں کا معاملہ الگ الگ ہے۔ اجیر مشترک اس کو کہتے ہیں
جو وقت پر بنا نہیں ہوتا ہے، وہ جتنا کام کرے گا اتنا پیسہ لے گا، وقت کے اوپر پیسہ نہیں لے گا۔ جیسے درزی ہوتا ہے، ٹیلر، وہ آپ کو 2 کپڑا سل کے دے گا، 2 کپڑے کا پیسہ لے گا۔ ایسا نہیں کہ وہ 2 گھنٹے کا پیسہ لے گا، وہ چاہے 2 گھنٹے میں سلے چاہے 2 دن میں سلے، وہ آپ سے 2 کپڑے کا پیسہ لے گا۔ اس کو کہتے ہیں اجیر مشترک، وہ سب لوگوں کا کام کرتا ہے، تو جتنا کام کرے گا اتنا پیسہ لے گا۔ ایک ہوتا ہے اجیر خاص، یہ وقت کے اندر بندھا ہوتا ہے، جیسے اسکول کے ملازم ہیں، کمپنیوں کے ملازم ہیں، مدارس کے اندر جو ملازم ہوتے ہیں، ان کا وقت طے ہوتا ہے کہ آپ کو 7 بجے آنا ہے، 12 بجے جانا ہے، یہ اس کو کہتے ہیں اجیر خاص۔ اب وہ اس کے اندر کبھی کبھی ممکن ہے کچھ کام نہ کرنا پڑے، مثلا چھٹی ہے، اب اس کو کچھ نہیں کرنا ہے، لیکن اس کو اتنا وقت طے ہے، وہ وہاں پر جائے گا، کام نہیں بھی کیا تو اتنے وقت کی تنخواہ اس کو ملے گی۔ اسی لیے جو لوگ اجیر مشترک ہوتے ہیں ان کو چھٹیوں کے ایام کی بھی تنخواہ دی جاتی ہے۔ جو اجیر مشترک ہیں وہ کام کریں گے تو پیسے کے حقدار ہوں گے، اور جو اجیر خاص ہیں 2 مہینے کی چھٹی ہوتی ہے تب بھی ان کو تنخواہ ملتی ہے، اس لیے کہ ان کو تنخواہ کام کے عوض میں نہیں دی جا رہی، اتنا وقت وہ بندھے رہتے ہیں، اس کے عوض میں ان کو تنخواہ دی جاتی ہے۔ اب اگر وہ اجیر خاص اس وقت میں خیانت کرتا ہے تو اس کے اتنے وقت کی تنخواہ جائز نہیں ہوگی۔ جو لوگ کہیں نہ کہیں ملازم ہیں، کسی دکان میں، کسی کمپنی میں، اسکول میں، مدرسے میں، ان کو بہت اچھی طرح یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ اگر ہم 4 گھنٹہ ملازم ہیں، میں نے مثال دی کہ 7 بجے سے 12 بجے تک، اگر اس کے اندر ہم کمی بیشی کرتے ہیں، 10 منٹ 5 منٹ لیٹ پہنچتے ہیں، یا ادھر نکلنے کے ٹائم 10 منٹ پہلے نکل جاتے ہیں، تو اتنے وقت کی تنخواہ ہمارے لیے درست نہیں ہوگی، جائز نہیں ہوگی۔ جو لوگ ملازمت کرتے ہیں وہ اپنی تنخواہوں کو اس طرح سے ناجائز کرتے ہیں، وقت کے اندر کمی کر دیتے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ مالک دیکھ نہیں رہا ہے، جو سیٹ ہے وہ دیکھ نہیں رہا ہے، تو کمی، جانے کے اندر لیٹ، آنے کے اندر پہلے نکل جانا، یہ سب وقت کے اندر خیانت ہے۔ اس لیے جو اجیر خاص ہوتا ہے وقت کا پابند ہے، جتنے وقت جائے گا اور جتنے وقت رہے گا اتنے وقت تک کی تنخواہ اس کے لیے درست ہوگی۔ اگر اس کے اندر جتنا وقت اس کو دیا گیا ہے اس میں کام کے اندر کمی کرتا ہے، مثلا اسکول کے ٹیچر ہیں، مدرسے کے ٹیچر استاد ہیں، وہ اتنا وقت پورا دے رہا ہے 4 گھنٹے کا وقت، لیکن بیچ میں بچوں کو پڑھانے میں کمی کر رہا ہے، جو ذمہ داری دی ہے اس کو ادا نہیں کر رہا، تو اتنا وقت دینے کی وجہ سے فتوے کے روح سے تو اس کی تنخواہ درست ہوگی، لیکن تب بھی کراہت سے خالی نہیں ہے، اس لیے کہ جو کام اس کو دیا گیا تو اس نے وہ کام نہیں کیا، امانت میں خیانت کیا ہے۔ اس لیے ملازمت کرنے والوں کو اپنی تنخواہ اس طرح اعلان کرنا چاہیے کہ امانت میں خیانت نہ کریں، جتنا وقت ان کو دیا گیا ہے، جو کام دیا گیا ہے اتنا کام وقت پر کرنا چاہیے۔ اگر اتنے وقت میں جو ہم کو ملازمت کے لیے رکھا گیا ہے، اگر ہم کو منع کیا گیا ہے کہ آپ اتنے وقت میں موبائل استعمال نہیں کر سکتے، اگر کرتے ہیں تو ناجائز ہے۔ اسکول کے ٹیچر ہیں، مدرسے کے استاد ہیں، اگر ہم کو پابند کیا گیا ہے کہ تم اتنے وقت میں مدرسے کے اندر موبائل بلا ضرورت استعمال نہیں کر سکتے، اب اگر کوئی کر رہا ہے یا وقت ضائع کر رہا ہے تو وہ امانت میں خیانت ہے، اتنے وقت کی تنخواہ اس کے لیے درست نہیں ہوگی۔ اس لیے اپنی کمائی کو حد تک امکان حلال کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اپنی کمائی حلال ہوگی تو حلال غذا جسم کے اندر جائے گی، ویسے اعمال پیدا کرے گی، ورنہ شروع میں حدیث شریف بیان کی گئی کہ اگر حرام لقمہ، ناجائز لقمہ، مشتبہ لقمہ اگر پیٹ کے اندر جائے گا، حرام نہیں بھی ہے، صرف مشکوک ہے، شبہ ہے اس کے اندر حلال ہونے میں، تب بھی اپنے برے اثرات پیدا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔